السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ عالمی حالات حاضرہ، چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر امریکہ سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ خود امریکہ سے ہی لگا ہے۔ وہ جھٹکا دینے جا رہا تھا ایران کو، لیکن اسے کل ایک جھٹکا لگا اور آج رات میں دوسرا جھٹکا لگا، جس کی وجہ سے وہ ایک لحاظ سے بوکھلا گیا ہے اور اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور پھر اول جلول وہ ڈیسیزن لے رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ خود امریکہ میں کیوس کریٹ کر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایران پہ جنگ مسلط کرنے بجائے خود سول وار میں کہیں الجھ نہ جائے۔ اور یورپین یونین والے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، مطلب فرانس جو ہے جرمنی سے الجھ رہا ہے، ایمنل میکرون جو ہے جارجیا میلونی سے الجھ رہا ہے، یو کے جو ہے امریکہ سے الجھ رہا ہے، وکٹر اوربان جو ہے ارسولا وانڈرلینڈ سے الجھ رہا ہے۔ ہر آدمی کو ہر آدمی سے پرابلم ہے۔ جیسے گھر میں کیسے ایک ماں باپ کے انتقال کے بعد جو ہے بچے آپس میں لڑنے لگتے ہیں، ویسے ہی معاملہ ہو گیا ہے۔ اور دنیا کو جو سب سے بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا کہ اس ویکینڈ پہ جو ہے ہو سکتا ہے امریکہ ایران پر حملہ کر دے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ ٹلنے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے حملہ کرے، لیکن کچھ اس میں ڈیلے کرنا پڑے گا اسے، اگر وہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا تو، ورنہ تیاری تو پوری ہے۔ آخری وقت میں جو ہے سمجھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جھٹکا لگا ہے، جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ وہ حملہ کرنے کے بارے میں دوبارہ سوچے گا۔ تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ آج تو بہت اچھی اچھی خبریں ہیں، جبکہ میں تو آج سوچا تھا کہ جو ہے سنیچر اتوار کو جو ہے ورلڈ کرنٹ افیئر نہیں بناؤں گا اور قرآن یاد کروں گا تھوڑا سا، اور مطلب ریوائز وغیرہ کروں گا، اور آسان درس قرآن کو تیزی سے آگے لے کے بڑھوں گا، لیکن خبر ہی ایسی آ گئی۔ پرسوں یہ خبر مجھے ملی تو وہ تھوڑا میں بے چین ہو گیا۔ اور دیکھیے، ایران سے غصہ تو مجھے بہت ہے، کیونکہ اس نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا۔ اب لوگ نیچے کمنٹس آ کر کہتے ہیں کہ وہابیوں نے کون سا ساتھ دیا۔ ارے وہابی تو جانے دیجئے، وہابی اور شیعہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا مسئلہ ہے۔ تو عرب کے بادشاہ نے نہیں دیا تو اس پہ لعنت ہو، سب پہ لعنت بھیجتے ہیں ہم لوگ، پوری امت مسلمہ جو ہے عوام الناس لعنت بھیجتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لعنتیوں سے جو ہے حفاظت فرمائے امت کو۔ کون ان کو جو ہے اپنا آئیڈیل بناتا ہے؟ کون یہ ہے؟ ہم لوگ تو طیب اردگان کی تعریف چھوڑ دیے، شہباز شریف کو جو ہے کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کمپیریزن کرنا جو ہے آپ لوگ چھوڑ دیجئے۔ کوئی قابل تعریف حکمراں نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایران ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے۔ قابل تعریف کام کیا تو ایک ہی، عبد المالک الحوثی، کہ ان کے پاس لمیٹڈ صلاحیت تھی لیکن انہوں نے پورا داؤ پہ لگا دیا، کچھ کر نہیں پائے، لیکن چونکہ قربانی دیے جتنا دے سکتے تھے، اس لحاظ سے وہ دل کی دھڑکن بنے رہے اور لوگوں نے اس کو سراہا بھی۔ بقیہ ایران نے بھی اپنی طاقت کے حساب سے تو کچھ نہیں کیا، تو ابھی خمیازہ تو ان کے سامنے ہے۔ لیکن دیکھیے، قدرت ایک موقع دے رہا ہے، شاید جنگ ٹل جائے، اور یہ ٹل جائے اس لحاظ سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے۔ تو میں پہلے یہ بتا رہا ہوں، یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایران پر حملہ تقریباً طے ہو گیا تھا۔ اب یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ میں آپ کو بتایا تھا، لیکن آج تھوڑی سی دلیل دیتا ہوں میں۔ دیکھیے، پرسوں سے میں جو ہے دوبارہ سے جو ہے ورلڈ کرنٹ افیئر شروع کیا تھا، وہاں سے میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں۔ سوئٹزرلینڈ میں ان لوگوں کی ملاقات ہوئی، پہلے تو مسقط میں ہوئی، پھر سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ میں ملاقات جو ہوئی ہے، یہ سمجھے جنیوا میں، یہاں پہ تو اتنا اہم میٹنگ تھی ان لوگوں کی کہ 8-10 گھنٹے چلنے چاہیے تھے، لیکن یہ 3-4 گھنٹے ہی میں ختم ہو گئی، اور 5-6 گھنٹے میں ختم ہو گئی، اور ختم ابرپٹلی ہوئی کہ امریکن نمائندے جو تھے انہوں نے کچھ پریس کانفرنس بھی نہیں کیا، کچھ کہا ہی نہیں، اور ایرانی جو ہے
نمائندے نے کچھ کہا کہ پازیٹیو جا رہا ہے یہ وہ، لیکن ان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ بنا نہیں ہے۔ تو اس میں اندر کی جو خبر نکل کے آ رہی ہے وہ یہ کہ امریکن نے لائٹلی لیا، کہا کہ دیکھیے یہ سب جو ہے بات لمبی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو جو ہے یہ رشیا یوکرین جنگ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، ان کے نمائندے بھی آئے ہوئے ہیں تو ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں، تو زیادہ جو ہے بات کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے نہیں ہونا ہے، آپ کو جو کچھ کہنا ہے وہ لکھ کر کے دے دو، جاؤ ریٹرن میں دو، یہ بات بند کرو۔ تو اس طرح سے ایبرپٹلی بات بند ہوئی تھی کہ ہم آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، یعنی ہم جنگ کرنے کے موڈ میں ہیں۔ تو یہ نیگوسیشن وغیرہ جو ہے وہ سمجھے کہ ڈیموکریسی کے ممالک میں چورن بیچنے کے لیے ہے، کہ ان کو بول دیں گے کہ ہم 2 مرتبہ بیٹھے، مسقط میں بیٹھے، جنیوا میں بھی بیٹھے، باقی اس طرح یہ معاملہ انہوں نے واپس کر دیا۔ اب یہ ہے کہ ایران کے تعلق سے بھی میں بتایا تھا کہ وہ لوگ بھی جو ہے جھکنے کے لیے تیار ہیں نہیں، تو انہوں نے جو ہے مزید لکھ کر کے دینے کے بجائے، ان کو دیا گیا تھا کہ 10 دن کا ٹائم ہے، آپ لکھ کر کے دے دو جو دینا ہے، لیکن ایران نے لکھ کر کے امریکہ کو دینے کے بجائے انہوں نے دے دیا یونائٹڈ نیشن کو، ایک لیٹر بھیج دیے۔ اس میں انہوں نے جو لیٹر لکھا وہ پورا الزام لگائے امریکہ پہ کہ امریکہ جو ہے اس طرح پریشر بنا رہا ہے، یہ کر رہا، دھمکی دے رہا، وہ کر رہا، فلاں ٹھکان، یہ ساری چیزیں اس کی جو غلطی ہے۔ اور جو سمجھے کہ سوشل میڈیا پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو لکھتا رہتا ہے، اس کے بعد آخر میں اس نے لکھ دیا ایران نے کہ دیکھیے روکنا ہے تو روک لیجیے اس جنگ کو، ورنہ اگر امریکہ نے جنگ مسلط کر دیا تو ہم پورے ریجن کو لپیٹ دیں گے اس میں۔ یہ بہت ہی خطرناک جملہ تھا، خطرناک جملہ اس لحاظ سے تھا کہ ایران کے پاس آپشن ہی نہیں ہے، تو اس نے لکھ دیا کہ دیکھیے اگر ہم پر جنگ مسلط ہو گئی اور ہم پر جو ہے سروائیول کا معاملہ آ گیا تو ہم رول کے تحت گیم نہیں کھیلیں گے۔ مسئلہ دھمکی یہ تھی، پھر جنگ رول کے اس تحت نہیں ہوگی کہ اس نے مارا ہے تو اسی کو مارو، اس نے مارا تو ایسے مارو، اور یہ سویلین بچاؤ اور یہ بچاؤ وہ بچاؤ۔ ہمارے پاس میزائل ہم جہاں چاہیں گے مار دیں گے۔ مطلب ان شارٹ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، کہنے کا مطلب یہ تھا پورے ریجن کو ہم لپیٹ دیں گے، ہم کو اڈا دیکھے گا جارڈن میں وہاں مار دیں گے، سعودی میں وہاں مار دیں گے، یو اے میں وہاں مار دیں گے، جہاں ملے گا چلو لڑو چلو، ہم تو ڈوبے ہیں سمے نہ تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو پھر یہ جنگ پھیل جائے گی۔ اب یونائٹڈ نیشن اگر چاہتا ہے کہ بعد میں نصیحت کرتے بیٹھیں گے ایسا نہیں کرنے کا ویسا نہیں کرنے کا، تو ابھی کچھ کرو، جو امریکہ کو روکنا تو روک لو، ورنہ پھر یہ جنگ ہوگی تو اصول کے تحت جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن اب یونائٹڈ نیشن کے پاس بھی کچھ ہے نہیں، لیکن میں صرف یہ اگزامپل بتا رہا ہوں کہ یہ ایران بھی امریکہ کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، گرچہ وہ بات کرنے کے اگر جو ہے نیگوسیشن کے موڈ میں امریکہ ہوتا تو باتیں یہاں تک آ رہی تھی کہ ایران بڑا آفر ایک دینے جا رہا تھا، اور بڑا آفر میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے جو ہمارے پاس تیل کے کنویں وغیرہ ہیں وہ تو آپ کو نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے صلاحیت ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، انویسٹمنٹ ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی وغیرہ ہے، تو ایران بہت بڑا ملک ہے، آؤ جوائنٹ جو ہے ریسرچ کرتے ہیں، تیل تلاش کرو، گیس تلاش کرو، اور جوائنٹ کام کرتے ہیں، اگر کہیں پہ تیل کا کنواں پھر ملتا ہے تو تم بھی کماؤ ہم بھی کمائیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک معاملہ جانے والا تھا، لیکن امریکہ کی نیت ہی ایسی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو اسرائیل کے حساب سے جو ہے وہ ایران کے جو ہے میزائل دانت توڑنا سا مقصد ہے۔ ابھی دیکھیے عباس عراقچی صاحب جب آئے ہیں، کل میڈیا پہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ زیرو انڈچ، یہ تو مطالبہ ہی نہیں رکھا امریکہ نے ہمارے سامنے، وہ تو اس کے بات ہی نہیں کیا ہے۔ بتایا کہ اندر کی بات کیا تھی کہ وہ بات کرنے کے موڈ ہی میں نہیں تھے، 2-4 گھنٹہ ادھر ادھر ہائی ہلو وغیرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد کہا جاؤ لکھ کر کے لے آؤ، یہ بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب یہ پورا اس ویکینڈ پہ جو ہے وہ حملے کی پوری تیاری تھی،
وہ ایک میڈیا چینل ہے ایک زیوس، اس نے پورا ڈیٹیل لکھ دیا تھا کیسے کیا کرنا نہیں کرنا یہ سارے۔ اچانک کیا ہوا کہ یو کے نے جو ہے، یورپ والے بھی خوش نہیں ہے اس جنگ سے، خاص طور سے یو کے والے۔ یو کے میں ابھی جانتے ہیں کہ لیبر گورنمنٹ ہے کنزرویٹو کے مقابلے میں، اور لیبر گورنمنٹ کو جو ہے ہر طبقے سے جو ہے ووٹ ملتا ہے، تو اس میں مسلم لوگوں کا بھی ووٹ رہتا ہے۔ تو اب یہ ایران پہ اگر حملہ ہو، امریکہ کرے اور یو کے بھی شامل ہو جائے تو کے سٹارمر کے تو حکومت جائے گی، یعنی سیکنڈ ٹائم میں تو پھر مسلمان اس کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ فلسطین کے معاملے میں بھی وہ صحیح رویہ نہیں اپنایا، اور پھر جو ایران کے معاملے میں تو وہ تو سمجھ آؤٹ کاسٹ ہو جاتا۔ اور خود ابھی امریکہ اور جو یورپ کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے جگ ظاہر ہیں۔ اس کے وجہ سے ایک بولڈ اسٹیپ لیا یو کے نے، اور یو کے نے کہا کہ ہمارا آپ ملٹری بیس استعمال نہیں کر سکتے، خاص طور سے جو ہے یہ والا جو ہے ڈیو گارسیا میں جو ہے یہ نہیں استعمال کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مکمل جواز نہیں آپ کے پاس ایران پہ حملہ کرنے کا۔ تو وہ تو نیٹو ملک ہے، تو وہ تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ نیٹو ملک جو ہے ڈیفنس الائنس ہے، اگر اس پر حملہ امریکہ پہ حملہ ہوتا ہے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساتھ میں بچانے آئے، لیکن امریکہ یہاں پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، اس میں نیٹو کا جو ہے شامل ہونا نہ ہونا اس کی مرضی پہ ہے۔ تو کے سٹارمن نے جو ہے منع کر دیا کہ نہیں لے سکتے۔ اب یہاں پہ بہت ہی اسٹریٹجیکل معاملہ ہے، کیونکہ ایران نے کہہ دیا کہ اگر یہاں سے حملہ ہوا تو ہم یہاں پہ بھی حملہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر حملہ کرنا شروع کر دے یہاں سے امریکہ، تو پھر کل ہو کر کے کوئی معاملہ آتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ پھنسے گا تو یو کے بھی پھنسے گا، اور کوئی وجہ جواز نہیں ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے۔ تمہارے پر نیوکلیئر بم ہے، بنانا چاہتے ہو، ارے ہم نہیں بنانا چاہتے، نہیں بنانا چاہتے ہو، تمہارا انٹینٹ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ایک بڑا جھٹکا لگا کہ یو کے، یعنی ایک تو ملٹری کے لحاظ سے جو ہے یہ بہت اہم ہے، ڈیگو گارسیا والا معاملہ جو ہے یہ ہے موریشس کا، لیکن یہ لوگ قبضہ کیے ہوا ہے، لیکن اب یہ لیز پہ ہے، یہ دینا چاہتا ہے، لیکن امریکہ نے بھی وہاں پہ بیس بنا لیا ہے، اور یو کے نے جو امریکہ سے جو ہے لیز پہ دے دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کورٹ میں جو ہے یو کے کیس ہار گیا ہے، اور امریکہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اور یو کے چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب یہ جو ہے ملٹری کے لحاظ سے بہت اہم معاملہ تھا، اور دوسرا ایک سمبولک معاملہ تھا کہ فرسٹ مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یو کے جو امریکہ لگ بھگو سمجھا جاتا ہے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسا وفادار ہے، اب اس نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کر سکتے آپ، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ پھر اگر یہ تیور یو کے کا ہے تو دوسرے لوگوں کا کیا تیور ہوگا، یہ تھوڑا غور کرنا پڑے گا، کیونکہ ان لوگوں کے تیور جو ہے بالکل بدلے بدلے ہیں جب سے یہ گرین لینڈ کا معاملہ ہوا ہے، کینیڈا کا معاملہ ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے یورپ والے کل ہی آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا جو ہے E5 ڈیفنس جو ہے میٹنگ کر رہے تھے یورپ والے، آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ کرنا پڑے گا، تو 5 ممالک جو ہیں اہم ہیں ایگریسو، ایک پولینڈ ہے، ایک جرمنی ہے، ایک فرانس ہے، ایک یو کے ہے، ایک اٹلی ہے۔ کہہ رہے بھائی ہم لوگوں کو خود ہی ڈیفنس کرنا پڑے گا، رشیا سے نہیں تو کھا جائے گا۔ یہ بچے لوگ تو بعد میں آئیں گے، پہلے بڑے تو بیٹھ جائیں۔ یہ کل ان لوگوں کے ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے۔ تو اس سے جو ہے اس صدمے سے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نکلا بھی نہیں تھا، اور سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کہ کل جو ہے معاملہ ٹیرف والا معاملہ آ گیا۔ اور امریکہ کو جانتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو جانتے ہیں کہ وہ جب سے سیکنڈ ٹائم میں جیت کر کے آیا ہے، اس کی پوری فورن پالیسی کیا ڈومیسٹک پالیسی بھی پورا ٹیرف ہی پہ جو چل رہا تھا۔ کوئی اگر اچھا کپڑا نہیں پہنا ہے، جاؤ اچھا کپڑا پہن کے آؤ، نہیں تو ٹیرف مار دیں گے۔ کسی کو کوئی چیز پسند آ گیا، دے دو مجھے، نہیں دو گے ٹیرف مار دیں گے۔ تم اس کلر کے کیوں ہو، تم کو ٹیرف مار دیں گے۔ یعنی ٹیرف 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 ٹیرف، ہر جگہ ٹیرف ٹیرف، سب کو دھمکا کے رکھے ہوا تھا۔ ایک شی جن پنگ کے علاوہ جو ہے ہر آدمی جو ہے ڈرا سہما ہوا تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، اور یہ جو ہے
لمٹ کراس کر دیا. ٹیرف وغیرہ اگر لگانا بھی ہے کسی بھی پریسیڈنٹ کو تو وہاں کی کانگریس سے اجازت لینی ہونی چاہیے. وہ ایمرجنسی جو ہے قانون کا سہارا لے کر کے جو 1977 میں بنایا گیا تھا اس کا سہارا لے کر کے جو ہے پہلے ایمرجنسی گھوشت کر دیا, لبریشن ڈیٹ نام دے کر کے جو سب پہ ٹیرف مارنا شروع کر دیا. اب پوری دنیا کے تجارت میں ایک کیوس کریٹ کر دیا, کبھی 10%, کبھی 20%, کبھی یہ, کبھی آگے, کبھی پیچھے, ایسا ڈیل کرو, ویسا ڈیل کرو, یہ کرو, وہ کرو. لوگ پریشان ہو گئے. اور امریکہ جانتے ہیں کہ فیڈرل سسٹم ہے, تو کہیں پہ جو نقصان ہو رہا تھا کہیں پہ فائدہ ہو رہا تھا, سب لوگ کورٹ وغیرہ چلے گئے. تو ڈومیسٹک کورٹ میں تو پہلے ہی ہار چکا تھا ڈونلڈ ٹرمپ. اس کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا کہ یہ غلط ہے, کانگریس کی اجازت کے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ ایسا نہیں کر سکتا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ چلا گیا سپریم کورٹ. اس کو سپریم کورٹ سے جو ہے امید تھی کیونکہ سپریم کورٹ میں ہمارے جج زیادہ ہیں اور ڈیموکریٹک جج کم ہیں, لہذا وہاں ہم کو راحت مل جائے گی اور یہ ڈومیسٹک فیصلہ آیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن معاملہ الٹ گیا. سپریم کورٹ سے کل فیصلہ آ گیا 6-3 سے. 6 جج نے کہا, 9 جج میں 6 جج نے کہا کہ یہ انلیگل ہے یہ ٹیرف جو ہے, اور 3 نے کہا کہ جبکہ 6 جج میں سے 2 جج ایسا ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جو ہے اپوائنٹ کیا ہے. امریکہ کا سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ سمجھ جائیے کہ انڈیا جیسا نہیں ہے. انڈیا میں جو سپریم کورٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. امریکہ میں جو ہے سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, آزاد نہیں ہے. انڈیا میں یہاں پر خود کولیجین سسٹم ہے اور جج ہی جج کو انتخاب کرتے ہیں, اس میں گورنمنٹ وغیرہ کا زیادہ دخل نہیں رہتا ہے. جبکہ امریکہ میں جج کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ پریسیڈنٹ کرتا ہے, اور انڈیا میں جج جو ہے 30 کے قریب رہتے ہیں اور یہ مختلف کیسز وغیرہ کو سنتے رہتے ہیں. اور کوئی بھی میٹر آتا ہے انڈیا میں تو اس کیس کے لیے یہ فلاں 2 جج جو ہے سنیں گے, کبھی جو ہے 3 کی بینچ بنا دیتے ہیں, کبھی 5 کی بینچ بنا دیتے ہیں, کبھی 7 کی بنا دیں گے, زیادہ ہوگا تو 15 کی بھی بنا دیں گے. ورنہ ایک بینچ بھی سن لے, 2 بھی سن لے, 3 بھی سن لے, اس اسٹائل میں ہے. امریکہ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پبلک کیسز نہیں لیتی ہے, وہ صرف کانسٹیٹیوشنل ہی کیسز کے لیے وہ, اور 9 جج وہاں ہوتے ہیں اور کوئی بھی معاملے کے لیے 9 جج جو ہے بیٹھتے ہیں. تو اس میں جو ہے اور وہاں جو ہے جج کا جو اپائنٹ کرتا ہے وہ پریسیڈنٹ کرتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو معلوم تھا کہ ہمارے لوگ زیادہ ہیں, ہم نے زیادہ کو اپائنٹ کیا ہے. لیکن ہوا کیا کہ عجیب و غریب معاملہ آ گیا, 6 جج جو ہے دے دیا کہ انلیگل ہے اور یہ 3 جج نے کہا کہ نہیں لیگل ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ اتنا بخلا گیا ہے کہ ڈسگریس ہے, یہ ہے, وہ ہے, خوب چلائے, بالکل بخلا گیا تھا, پاگل ہو گیا تھا ایک کلاس. اور کل رات ہی میں جو ہے 10% اور ٹیرف مار دیا سب پہ, دوسرا قانون کا سہارا لے کر. اب اس میں بھی جو ہے کچھ کر نہیں پائے گا, یہ زیادہ جو ہے نا 150 دن کے لیے. 150 دن کے بعد جو ہے کانگریس کے پاس پھر جانا ہے. اب کانگریس میں گرچہ ان لوگوں کی اکثریت ہے لیکن ریپبلکن پارٹی والے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ حرکات و سکنات سے مطمئن نہیں ہیں. اس کو معلوم ہے کہ کانگریس میں جیسے معاملہ جائے گا یہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے کچھ, کیونکہ من مرضی کر رہا ہے. تو یہ جو ہے جو 1974 کے قانون کا سہارا لیا ہے اس نے, تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ جو ہے 15% ٹیرف لگا سکتے ہیں اور 150 دن کا لگا سکتے ہیں, 30-150 5 مہینہ. اس کے بعد کانگریس میں جانا ہی ہے. اس لحاظ سے اس کے جو کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اب ایک اور ہے 302 یا کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ پہلے جانچ وغیرہ بیٹھاؤ اور اگر جو ہے کچھ ملے کہ نہیں خرابی چل رہی ہے تو پھر جو ہے پریسیڈنٹ لگا سکتا ہے, لیکن وہ پوری رپورٹ دینی پڑے گی کہ فلاں ملک جو ہے ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, تب جا کر کے آپ لگا سکتے ہیں. تو وہ اس میں تو بہت یہ جو منمانی والا معاملہ تھا کہ یہ جو ہے بندوق کے طور پہ جو اس کو استعمال کر رہا تھا, تم میری خواہش کا احترام نہیں کرو گے تو میں ٹیرف مار دوں گا, یہ جو ہے معاملہ بندوق چھین لیں گے.
اب قاعدہ قانون کے لحاظ سے تم کو کچھ کرنا ہے تو کرو، لیکن یہ جو جھٹکا لگا ہے اس سے جو اس کی بدنامی ہوئی ہے یہ ابھرنے نہیں دے گا۔ جب بھی سروے ہوتا تھا، 2 روز پہلے بھی سروے ہوا ہے، تو 65% لوگ جو ہے خوش نہیں تھے۔ یہ ٹیرف جو کھیل رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ لوگ مطمئن نہیں تھے، لیکن وہ کہہ رہا تھا ہم من مرضی کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے 3 4 بڑے مسائل آ گئے۔ اتنے دنوں کے میں جو ہے جو ٹیرف کے نام پر پیسہ جمع ہوا ہے، تقریباً جو ہے 150-200 بلین ڈالر جمع کر دیا ہے۔ اب اس کا کیا کرنے کا؟ کمپنی کو واپس دے، یا پھر جو ہے پبلک سے جو لیا ہے، کیونکہ پے تو پبلک ہی کو کرنی پڑی ہے، یا پبلک کو دے یا گورنمنٹ کو دے، کس کو دے، بہت کنفیوژن ہو جائے گا۔ دیکھیے اب ساری کمپنیاں وغیرہ جو ہے کیس وغیرہ کریں گے کہ ہمارے ٹیرف کے نام پہ ہم سے اتنا وصولا گیا، ہم کو پیسہ دیجیے۔ اب وہ گورنمنٹ کہے گی نہیں، تم تو دام اتنا بڑھا دیے تھے، تو تم اس ٹیرف کا جو ہے اصل پے جو کیا وہ تو کسٹمر نے کیا ہے، تو کسٹمر کو جائے گا، تو یہ جائے گا، وہ جائے گا، تو ایک بڑا جنجال جو ہے شروع ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ اس ٹیرف کا توڑ کے طور پر یہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرے گا، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ یعنی کئی مسائل میں اب وہ خود ہی الجھ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور پڑے تو سول وار بھی نہ شروع ہو جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ امریکہ کے زوال کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہوگا وہ سول وار ہوگا، اور سول وار اندر سے جاری ہے، ابھی وہ دکھ نہیں رہا۔ وہ فورٹ لینڈ جو ہے، ایک تو فیڈرل سسٹم ہے، امریکہ کوئی ایک ملک تو ہے نہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، 50 اسٹیٹس کو جو ہے ملایا گیا ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ تو بنیادی لحاظ سے بہت سارے جو ہے اختلافات ہیں، لیکن وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے جوڑے ہوا ہے۔ لیکن اگر مرکزی طاقت جو ہے منمانی شروع کر دے گی، تو پھر اگر جنگ شروع ہو جائے تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے بہت برا معاملہ ہو جائے گا۔ اور خاص طور سے مائگریشن کو پکڑنے کے لیے جو اس نے آئس جو بنایا ہے اس نے، تو وہ جو ظلم زیادتی کرنا شروع کیا ہے، تو بہت برے پوزیشن میں ہے۔ دیکھیے معاملہ کیا ہوتا ہے، اور یورپ والوں کو بھی اب بھروسہ نہیں رہا۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ تو قابل لا اعتبار، اب وہ اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ بورڈ آف پیس ہو رہا تھا، دیکھیے شہباز شریف کہا کہ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تب وہ بالکل جو ہے کلاس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ٹیچر ہے اور باقی سب اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ بائیلیٹرل تعلقات کا ویلو ہی نہیں دے رہا کہ سب برابر ہیں، اس کے سامنے بس یہ ہے کہ میں تو سب سے اوپر ہوں، ہمارے مد مقابل کوئی ہے بھی تو شی جن پنگ ہے، پوتن ہے، بقیہ تو میں ہی دنیا کا بادشاہ ہوں۔ اب یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کو جو ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا جھٹکا لگنے کے باوجود جو ہے ہم ایران پہ حملہ کرے گا۔ پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے موڈ کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ، اس کو تو دماغ میں آنا چاہیے خناس۔ تو بہت ایک دنیا کو راحت ملی ہے کہ اگر اس کو لگام دے دیا ہے وہاں کے سپریم کورٹ نے، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا جو ہے جنگ سے بچ جائے۔ جیسے ہٹلر کو جو اگر کوئی لگام دے دیتا، جرمنی کا ہی کوئی آدمی، تو پھر جو ہے دنیا تباہی سے بچ جاتی۔ اور وہ جو غلطی جو ہے ہوئی کہ کسی نے اس کو لگام نہیں دیا، جس کی وجہ سے دنیا تباہ ہو گئی، تو یہ پھر تباہی کی طرف جو ہے 70 80 سال کے بعد جا رہی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ نے لگام دیا ہے، اور اب یہ لگام کتنا کام کرے گا نہیں کرے گا یہ گاڈ نوز ویل، کہ وہ اور منمانی پہ آ جائے گا اور کچھ کر دے گا، جاتے جاتے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو یہ میں سوچا کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ بتا دوں۔ جارجیا میلونی اور ایمینوئل میکرون میں کافی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ایمینوئل میکرون تو انڈیا آیا ہوا ہے، یہیں سے پوری پسند دیا ہے۔ معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ فرانس میں جو ہے ایک کنزرویٹو رائٹ ونگ کا آدمی لڑکا تھا، اس کو کسی نے مار دیا ہے۔ تو بہت زیادہ جو ہے پولیٹیکل مرڈر تھا، سمجھ جائے کلاس سے۔ تو اس پر جو ہے یہ جارجیا میلونی نے کمنٹس کر دی کہ یہ صحیح نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں۔ اب ایمینوئل میکرون کو خراب لگ گیا کہ یہ ہمارے ملک کا میٹر تھا، باہر کے لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، مائنڈ یور اون بزنس کہنے کا مطلب یہ تھا اس کو۔ تو جارجیا میلونی اس پہ بھڑک گئی، یہ مائنڈ یور اون بزنس یہ کہاں سے لے آئے بھائی؟ ہم تو صرف جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ سمپیتھی کی ہوں،
اور آپ کو جو ہے خراب لگ گیا کہ ہمارے ملک میں مداخلت نہیں ہو رہی ہے. تو پھر اس نے لکھ دی کہ مداخلت کسے کہتے ہیں بتائیں آپ کو؟ جب کسی ملک کی پبلک جو ہے کسی نمائندے کو چنے اور آپ اس میں کمنٹس کریں کہ یہاں پر جو ڈیموکریسی سے صحیح سے انتخاب نہیں ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں مداخلت. کیونکہ جب جارجیا میلونی جیت کر کے آئے تھے تو پھر ایمینول میکرون اس پہ بہت سخت کمنٹس کیا تھا. تو اس طرح ان لوگوں کا جو کولڈ وار چلتا رہتا ہے نظریاتی لحاظ سے، مائگریشن کے لے کر کے بھی ان لوگوں کا الگ الگ نظریہ ہے. ایمینول میکرون کا جو ہے سافٹ نظریہ ہے، جارجیا میلونی کے ہارڈ نظریہ ہے، مسلمانوں کے تعلق سے بھی جارجیا میلونی کا ہارڈ نظریہ ہے. تو یہ سارے یورپین یونین میں بھی جو ہے یہ الگ پیج پہ ہے. جارجیا میلونی ابھی جو جرمنی کے ساتھ مل گئی ہے. تو یہ سارے ہیں، کبھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ یورپ کے اندر آپس میں کیا لڑائی ہے. تو یہ انشاءاللہ جو ہے اس ٹاپک کو آج رکھتے ہیں، پھر بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ.